رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما فقد قال الله سبحانه في كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل جلال اور ماہرین سب سید الشہداء علیہ السلام، آج اس عنوان کے تحت تیسرا بیان قرآن کی روشنی میں تذکرہ امامت. وہ حضرات جو مسلسل روز اول سے شرکت فرما رہے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ آپ کے درمیان میں چند آیے کریمہ جو ایک تسلسل ہے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں انہیں تاریخ اور روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت تک پہنچایا گیا. آج یہ تیسرا بیان اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں شروع ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے کتاب محکم کے ذریعے اپنے بندوں تک
امام کے انتخاب کا طریقہ تعین تشخص بیان کیا کہ کسے حق ہے امام معین کرنے کا، کسے حق ہے امام بنانے کا، تاکہ یہ مسئلہ بھی روز روشن کی طرح صاف، شفاف اور واضح ہو جائے اور کوئی پیچیدگی باقی رہنے نہ پائے۔ یہ الگ کی بات ہے کہ قرآن کی آیت کو یا اس کے مفاہیم کو ہم نہ سمجھ سکیں، یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے عقل کی کوتاہی کا نتیجہ ہے نا؟ تشریف لے اندر آگے بہت جگہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور فرمائیے گا۔ تو قرآن، اچھا قرآن سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، دعویٰ تو بڑوں بڑوں کا ہے، کیا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے؟ بس اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتاب خدا کافی ہے۔ لیکن حقیقت میں قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے جو محافظ قرآن بھی ہو اور وارث قرآن بھی ہو۔ میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا اور پھر آج چونکہ عنوان سے مرتبط ہے گفتگو، بات واضح اور روشن کرنے کے لیے سمجھانا چلوں کہ اہمیت امامت، نبوت کے بعد امام کا ہونا معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، امت رسول کے لیے، کائنات کے بشر کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے امام کا ہونا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ یہ دعویٰ اپنے آپ میں خود بخود کھوکھلا ہو جائے گا کہ جب یہ دلیلیں آپ اسے ذرا ملاحظہ فرمائیں گے۔ جیسے جیسے کتاب کی کوالٹی اور لکھنے والے کا انداز بدلتا جاتا ہے، ویسے ویسے پڑھانے والے کی کیفیت بھی اور سمجھانے والے کا انداز بھی بدلتا جاتا ہے نا؟ مثال کے طور پہ 8ویں کی کتاب کو توجہ چاہتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، پہلے کلاس کا مبتدی طالب علم دوسرے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ وہ تو یہ کہہ دے گا کہ بھائی ہم تو ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور ہم نے تو ابھی درجہ اول کی کتابیں پڑھی ہیں، کلاس اول کی کتابیں پڑھی ہیں، مجھے 8ویں درجے کی کتاب پڑھانے کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے، جیسے جیسے کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، لکھنے والے کا انداز جتنا عمیق ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی پڑھانے والے کی کوالٹی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ورنہ انٹر کا پڑھانے والا یا انٹر کے کلاس میں پڑھنے والا وہ ایم اے کے سبجیکٹ کو نہیں پڑھا سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایم اے کے سبجیکٹ کو پڑھنے والا پی ایچ ڈی کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی اس کا پروفیسر الگ ہونا چاہیے۔ توجہ رہے، تو جیسے جیسے کتاب بلند ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے پڑھانے اور سمجھانے والا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میں دوسری مثال یوں دے دوں کہ جب آپ دیکھیں کہ میر انیس اور دبیر کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں تو اسے سمجھنے کے لیے، اس ادب کو سمجھنے کے لیے نباز ادب کی ضرورت پڑتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ادیب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر ایک اس دقیق شعر کو یا اشعار کو میر انیس کے اور دبیر کے نہیں سمجھ سکتا، یا وہ بزرگ جو سنتے ہوئے آئے ہیں، جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، جو مفہوم ادبیات سے واقف ہے وہ سمجھ جائیں گے۔ لیکن آج کا نیا دور کا طبقے کا نوجوان وہ سمجھے اس کے سر سے بات اوپر چلی جائے گی، کیا کہا انہوں نے، بس چند لوگوں نے واہ واہ کیا تو شاید وہ بھی رو میں آ کے واہ واہ کر، لیکن حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اردو ادب سے واقف ہو۔ توجہ رہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے معیار کتابت
بڑھتی چلی جائے گی، معلم کا بھی معیار بڑھنا ضروری ہے. توجہ رہے. تو قرآن ہے الہی کتاب، قرآن ہے کلام اللہ. توجہ چاہتا ہوں، اس قرآن کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھا سکتا ہے جو وارث قرآن بن کے آیا ہے. تو وارث قرآن کون ہے؟ زمانے کا امام ہے نا. اچھا یہ دھوکہ نہ کھائیے گا، جو لوگ ممکن ہے قرآن پڑھنے والے، اہل مطالعہ، اہل دین، اہل معرفت، ممکن ہے کوئی ساتھ یہ کہہ دے مولانا قرآن میں جہاں امام کا تذکرہ ہے وہی امام کفر کا بھی تذکرہ ہے، امام نار کا بھی تذکرہ ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو امام کا جو مفہوم ہے سمجھ، امام کے معنی راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، رہبر، رہنما، پیشوا، یہ لغوی معنی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں امام المتقین، متقین کا امام، متقیوں کا امام، امیر المومنین، مومنین کا امیر، امام المتقین. توجہ رہے. اس لیے قید رہے. یہاں ہم کہتے ہیں کہ شیعہ نے امیر المومنین، شیعہ نے علی بن ابی طالب، جس طریقے سے قید لگائی جاتی ویسے ہی امام المتقین. ذہن یہ بات رہے. تو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ قرآن میں سورہ توبہ کی 12ویں آیت میں اعلان ہو رہا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا ایک صلوات پڑھ محمد فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. توجہ چاہتا ہوں، یہ أئِمَّةَ الْكُفْرِ کیا مطلب ہوا؟ کفر کا امام، کافروں کا امام. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے قسموں کو من بعد عہدِهِمْ، عہد و پیمان کے بعد توڑ ڈالا. توجہ چاہتا ہوں. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تمہیں تانا دیتے ہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس جہاد کرو، قتال کرو. اس سے ائمت کفر سے، یعنی کافروں کے امام سے، چونکہ انہوں نے اپنے قسموں کو توڑا ہے عہد و پیمان کے بعد. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ قرآن نے ائمت کفر کا بھی تذکرہ ہے. اب آئیے یہ سورہ توبہ کی 12ویں آیت میں اعلان ہوا. توجہ ہے. سورہ قصص کی 41ویں آیت میں اعلان ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں بنایا ہے امام جو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، نار کی طرف. توجہ چاہتا ہوں. تو آپ ذرا غور فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کسی ذہن انسانی میں یہ بات آ جائے کہ مولانا یہ کیسی باتیں ہیں، اللہ نے دونوں امام بنائے، ایک امام اسے بنایا، انہیں بنایا جو یہدون بامرنا، جو ہمارے ہم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو امام بنایا جو دعوت دیتے ہیں نار کی طرف، یا امام کفر ہے. توجہ چاہتا ہوں، ائمہ کفر ہے، کافروں کا امام ہے. تو یاد رکھیے گا، اب ذرا سمجھیے گا دونوں میں فرق کیا ہے. جسے اللہ نے امام بنایا تھا وہاں قید لگائی تھی یہدون بامرنا، یا ہمارے امر کے ذریعے سے، حکم کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. توجہ رہے. لیکن جب کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ سورہ قصص کی 41ویں آیت میں اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ، توجہ چاہتا ہوں، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، جو جہنمی تھے، جہنم کے راستے کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو ہم نے انہیں ان کا امام بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ ان کی پیروی کر رہے تھے ہم نے انہیں ان کا امام بنا دیا. اب سنیے گا آیت کریمہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک ہو جائے مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک آیت اور بھی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن ہر ایک گروہ کو
اس کے امام کے ذریعے سے بلائیں گے. توجہ چاہتا ہوں, ہم اس دن ہر ایک گروہ کو اس کے امام کے ذریعے سے آواز دیں گے. توجہ چاہتا ہوں. تو اب گروہ کیا مطلب؟ جو جس کی پیروی کر رہا ہوگا, جس نے جسے اپنا امام بنایا ہوگا. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی اسے امام بنائے جو خود محتاج ہدایت ہے, یا اسے امام بنائے جو ہدایت کے لیے آئے تھے. اس سے بہتر صلوات کا اور فرمائیے گا. اس دن ہم ہر ایک گروہ کو بلائیں گے. کس کے ساتھ؟ اس کے امام کے ساتھ. یعنی جس نے جسے اپنا امام, رہبر, رہنما, پیشوا منتخب کیا ہے, چلو ہم بھی اسے تمہارا امام بنائے دیتے ہیں, اس کی پیروی کرو جہنم کے راستے کی طرف. تب تو چاہتا ہوں اس لیے کہ پوری آیت قرآنی آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں, اللہ نے ہر جگہ ہدایت کا انتظام کیا. لیکن سمن بکمن عمیون, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اتنی ہدایت کے راستے تمہارے لیے فراہم کیے گئے, تم دیکھنے کے باوجود بھی اندھے بنے ہو. تم دیکھنے کے باوجود بھی اندھے بنے. ذرا غور کیجیے گا کیا فرمایا کہ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. سمجھو کیا کہا؟ جو دیکھنے کے باوجود بھی اندھا بنا رہے. اب اس آیت کا ذرا پس منظر ملاحظہ فرمائیے گا. کیا کہا کہ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. زرقا کے معنی بعض مفسرین نے کہا ہے چشمے کبود, کسی نے کہا ہے چشمے سبز, اور جس کے معنی یہ ہے کہ جب بینائی چلی جاتی ہے آنکھ سے تو انسان کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ بدل جاتا. توجہ رہے, اس لیے چشمے کبود یا چشمے سبز, اور آخر میں اس کا نتیجہ ہے کہ نابینا آنکھیں. یعنی کس طریقے سے ہم محشور کریں گے جس دن سور پھونکا جائے گا, جس دن سور پھونکا جائے گا. نحشر المجرمین, ہم مجرمین کو محشور کریں گے. مجرم کسے کہتے ہیں؟ جو گنہگار ہو, جس نے جرم کیا ہو. جو ہر جرم کرنے والا مجرم ہے نا. اب آیت میں سنیے گا, آیت یہ کہتی ہے, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں مجرمین سے مراد ہر وہ مجرم ہے جس نے توحید کو دیکھ کے انکار کیا ہو, جس نے نبوت کو دیکھ کے انکار کیا ہو, جس نے امامت کو دیکھ کے انکار کیا ہو. توجہ چاہتا ہوں, تو مجرم ہے نا, مجرم ہے. بھرے مجمع میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کہا, سب سے پہلے آ کے کہا بخن 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 بخن, مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. تو پہلے تو اقرار کیا, مبارکباد دیا کہ آپ ہمارے بھی مولا اور تمام مومنین و مومنات کے مولا بنا دیے گئے. اقرار کیا نا, بعد میں انکار کیا. اقرار کر کے انکار کرنے والا مجرم ہے, مجرم ہے. 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں دستے رسالت پہ علی ابن ابی طالب کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اقرار کیا, بعد میں انکار کر دیا. تو مجرم ہوا ہی نہیں ہوا, مجرم ہوا ہی نہیں ہوا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نحشر المجرمین یومئذ زرقا, ہم اس دن مجرمین کو ایسے حالت میں محشور کریں گے, یعنی اندھے. توجہ چاہتا ہوں, دنیا میں آنکھ رکھ کے جو اندھے بنے ہوئے تھے روز محشر انہیں اسی صورت میں محشور کیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش کے اندر تشریف ہے, بہت جگہ ہے, صلوات پڑھیں محمد ہے نا. زرقا نابینا صورت میں. اور کل کی آپ کو مجلس یاد ہوگی کہ سیرت جیسی یہاں ہے صورت ویسی وہاں ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے ہمیں کیسی صورت لے کے جانا ہے, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہر ایک عقل و بصیرت رکھنے والے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال و کردار کو دیکھے. اس لیے کہ زمانے کا امام ہمارے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہے.
دیکھ رہے نہیں، اس بات کا یقین ہے نہیں ہے؟ اب سنیے گا کہ ایک مسلمان مفکر نہیں ہے بلکہ جس کا نام فوکویاما ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس نے شیعیت کے اوپر جو تحقیق کی ہے، اس نے یروشلم میں اسرائیل کے اس کانفرنس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کو بدلا جا سکتا ہے، بھٹکایا جا سکتا ہے، لیکن جس قوم کا جذبہ یہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، کہ جس نے شہادت کو اپنی میراث سمجھا ہو اور نظام عدل کی امید رکھتا ہو، توجہ چاہتا ہوں، نظام عدل کی امید رکھتا ہو، وہ کہتا ہے کہ ایک قوم ہے اس سرزمین کے اوپر جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، اس قوم کو نہ مٹایا جا سکتا، جس کے اندر جذبہ شہادت ہو اسے مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ شہادت وہ درجہ ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، اور نظام عدل کے قیام کی امید ہے نا، یقین عقیدہ ہے نا کہ امام زمانہ ظہور کریں گے، ظلم کے نظام کو عدل کے نظام سے بدلیں گے، پوری کائنات میں نظام عدل جاری و ساری ہوگا، تو جو قوم اس بات کا یقین رکھتی ہو اس قوم کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور فرمائیے گا یہ مفکر اسلام نہیں، مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، بلکہ غیر مذہب کا، اور اس کا ریسرچ ہے، اس نے ریسرچ کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا، اور شاید وہ بھول گیا کہ یہ دو چیزیں تو ہی ہیں، اور اس قوم کے پیچھے دعائے فاطمۃ الزہرا چل رہی ہے، یہ دعائے فاطمۃ الزہرا کے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں، لہذا انہیں مٹایا نہیں جا سکتا، انہیں ان کے خون کا گارا بنایا گیا، محب اہل بیت میں، محب امامت میں انہیں دیواروں میں چنوا دیا گیا، ان کے آغوش میں ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کے جذبات میں کہیں کمی نہیں ہے، ان کی عقیدت میں کہیں کمی نہیں ہے، تم جو چاہتا ہوں، تو امامت سے منسلک رہنے والے، درس امامت کو حاصل کرنے والے نہ کبھی گمراہ ہوں گے، نہ کبھی بھٹکیں گے، نہ کبھی برباد ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی سیرت کو اپنائیں اور اس سیرت پہ چلنے کی بھرپور کوشش کریں، تو حقیقی میں ہم محب اہل بیت، محب امام کہلائیں گے۔ ایک سلام ہے نا؟ تو اب اگر کہیں امام کا تذکرہ ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ امام کی شرائط کے ساتھ ہو۔ اس آیت کا تذکرہ میں نے کیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ توجہ ہے، یہ ساری خصوصیت ہے، جہاں یہ کہا کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو دعوت دیتے ہیں نار کی طرف، تو وہاں کوئی خصوصیت نہیں بیان کی کہ یہ میرے حکم سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نار کی طرف، یہ کہیں قید نہیں ہے، لیکن یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور امام نہ ہوتے تو زمانہ گمراہ ہو جاتا۔ ایک دہریہ آیا، سنیے گا، یہ چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تاکہ منزل امامت کو اور تعین امامت کو آپ قرآن کے ذریعے سے سمجھیں۔ دہریہ آیا، امام نہ ہوتے تو امت رسول بھٹک جاتی، آیا اور آگے کہتا ہے اس نے کیا کیا تھا کہ چند مٹی کو پانی میں گلایا، سڑایا اور ایک ظرف میں بند کیا، جب اس میں سے وہ کیڑے نکل آئے نا تو لیے ہوئے لوگوں کی خدمت میں آیا اور کہا کہ کہتا ہے انا خالق، میں اس کا خالق ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ اب لوگوں میں چیڑی گوئیاں ہونے لگی، جواب کون دے؟ کون دے گا جواب؟ تو وہی دے گا جو وارث امام ہے، جو حقیقت میں منزلت عہدہ امامت پر فائز ہے، صادق آل محمد، امام جاؤ فرے صادق علیہ السلام۔
لایا گیا. وہ فخر سے کہتا ہے فرزند رسول ہم نے اسے خلق کیا ہے. کہا چلو مان لیتا ہوں تم اس کا خالق ہے. جو یہ کیڑے ادھر جا رہے ہیں اگر تم اس کا خالق ہے تو حکم دے دے کہ یہ پلٹ آئے. یہ پلٹ آئے. کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. کیا اچھا اتنا بتا دے کہ اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہے. اب مولا کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ عجیب پھنسے اور جگہ گئے تو لوگوں کو یقین ہونے لگا ان کے پاس آئے تو اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. تو مقام امامت اسے ہی کہتے ہیں. آنے والا لاجواب ہو کے جاتا ہے, لاجواب کر کے نہیں جاتا. توجہ رہے. امام کی خدمت میں امام نے کہا اسے حکم دے کہ اس میں سے جتنے نر ہیں علیحدہ ہو جائے, مادہ علیحدہ ہو جائے. اس نے کہا مولا میرے اختیار میں نہیں ہے. کہا سن میں اللہ نہیں ہوں, میں اس کا خالق نہیں ہوں, لیکن دیکھ اللہ نے جو قدرت ہمیں دی ہے, جو اختیار ہمیں سونپا ہے, دیکھ امام نے حکم دیا جانے والے کیڑے پلٹا, وہ پلٹ آئے. کہا اس میں نر آدھے الگ ہو جائے, مادہ الگ ہو جائے. اب کیڑوں میں سے جو نر تھے وہ ایک طرف ہونے لگے, مادہ ایک طرف. جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے دیکھا. امام نے کہا دیکھ اختیار ہمارے پاس اتنا ہے لیکن ہم نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. امام نہ ہوتے تو امت گمراہ ہو جاتی اور کوئی وجود خدا کے اوپر ایسے دلائل قائم کرنے والے نہ ہوتے. امام نے ایسے لاجواب کیا. ابو شاکر دیسانی امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا کیا کہتا ہے چونکہ ملک کا خدا ہے. کہتا ہے فرزند رسول وجود خدا کے اوپر ایسی دلیل دنیا سے پیش کیجیے جو ناقابل تردید ہو, جو ناقابل تردید ہو. امام نے ایک بچہ دکان سے انڈا خرید کے لے کے جا. امام نے اسے بلایا, کہا یہ انڈا بنا مجھے تھوڑی دیر دیجیے. انڈا لیا, کہا ابو شاکر دیسانی سے دے. یہ انڈا ہے, اوپر سے ایک سخت جیل چڑھی ہوئی ہے, اس کے اندر دو سمندر بہ رہے ہیں. ایک سفید قسم کا رنگ کا ہے اور دوسرا زرد کا ہے. لیکن نہ زرد سفیدی میں ملتا ہے نہ سفیدی زردی میں ملتی ہے. سمجھو چاہتا ہوں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد جب یہ مرغیوں کے نیچے ہوتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو اسی کے اندر نہ اس میں کوئی دروازہ ہے, نہ کوئی سوراخ ہے, نہ کوئی جانے والا ہے, نہ کوئی باہر نکل, لیکن ایک دن یہی پھٹتا ہے اور اس میں سے خوشنما چوزا نکلتا ہے. سمجھو چاہتا ہوں. اب یہ بتا کہ یہ خود بخود ہوتا ہے یا کوئی مدبر سے ادارہ کر رہا ہے, کوئی ہے جو اسے بنا رہا ہے. سمجھو چاہتا ہوں. اب اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. ابو شاکر دیسانی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ خاموش ہو گیا. وہ کہتا ہے یقیناً ایک سفید رنگ کا پانی, دوسرا زرد رنگ کا پانی, نہ زردی سفیدی پہ حائل ہوتی ہے, حامل ہوتی ہے, ملتی ہے, نہ زردی سفیدی میں ملتی نہ سفیدی زردی میں ملتی. یقیناً ایک مدبر ہے جو اسے چلا رہا ہے اس نظام کو, اور جو مدبر ہے وہی خدا ہے. ایک سلام فرمائیے گا. پھر اس کے بعد ایک موقع پہ یہی ابو شاکر دیسانی آتا ہے اور ہشام سے کہتا ہے ہشام ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے بہت سارے خدا ہیں, آسمان کا خدا الگ ہے, زمین کا خدا الگ ہے, تم کہتے ہو ایک خدا ہے. اور قرآن کی آیت جس پر تمہارا یقین ہے وہ یہ کہتی ہے کہ هو الذی الہ فی الارض الہ فی السماء و الہ فی الارض. وہ خدا جو اللہ ہے آسمان میں اور زمین میں. تو لفظ الہ کا دو جگہ تذکرہ آیا ہے اس آیت میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا خدا الگ ہے, زمین کا خدا الگ ہے. کوئی اور ہوتا تو پریشان ہو جاتا, جواب کیا دیتا. امام نے ہشام سے کہا جا کے اس سے کہنا کہ تمہارا نام یہاں کیا ہے, تم رہنے والے کہاں پہ ہو. جو وہ اپنے مقام کا پتہ بتائے تو پوچھنا وہاں تمہارا نام کیا ہے. توجہ رہے. اب جب ہشام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, ابو شاکر دیسانی. کہاں کے رہنے والے؟ بصرے میں. بصرے میں تمہارا نام کیا ہے؟
کہا ابو شاکر دیسانی، کہا تو یہاں بھی ابو شاکر دیسانی ہے، تو وہاں بھی ابو شاکر دیسانی ہے، تو ہے ایک۔ توجہ چاہتا ہوں اسی طریقے سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، آسمان کا بھی زمین کا بھی۔ صلوات ذرا اس سے بہتر سلامات کا ہے نا۔ تو اس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے امامت نے ہدایت کی ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو لاجواب کیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جواب نہ بن پڑا کہ ہم اس کے آگے کا جواب پیش کر سکیں۔ اور فرمائیے گا ہم اس کے آگے کا جواب پیش کر سکیں، ایسے ایسے۔ اور آپ سنیے گا کہ کہیں اللہ نے امام کا تذکرہ لفظ ائمہ سے کیا ہے اور کہیں بند لفظوں میں کیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والذی صلوات پڑھنا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ پوری توجہ، سورہ تغابن کی 8ویں آیت جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ کیا مطلب؟ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، اور اس نور کے اوپر جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اب سنیے گا تفسیر صافی کہ مؤلف نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ یہاں اللہ مراد واضح ہے، رسول مراد واضح ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نور سے مراد کیا ہے۔ توجہ ہے تو خود 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں نور سے مراد ہم ائمہ اطہار ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا، رسول کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس نور کے اوپر، وہ نور کون ہے؟ نور ولایت علی ابن ابی طالب۔ توجہ چاہتا ہوں امام محمد باقر کہتے ہیں سنو، نور کا کمال یہ ہے، نور کا کمال یہ ہے کہ آفتاب بھی نور ہے، یہ جہان کو روشن کرتا ہے۔ نور امامت، نور ولایت کا کمال یہ ہے جو ایمان کو روشن کرتا ہے۔ نور ولایت امامت کا کمال یہ ہے، ولایت امامت کا کمال یہ ہے کہ جو ایمان کو روشن کرتا ہے، جس کے قلب میں اللہ چاہتا ہے نور ولایت امامت کو نفوذ کر دیتا ہے اور اسے اس ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے۔ نہیں چاہتا، لیکن کہتے نہیں ہیں کہ لوگ اصل امام کو چھوڑ کے، اصل وارث رسول کو چھوڑ کے، وارث قرآن کو چھوڑ کے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ کیوں محتاج ہدایت سے ہے ہدایت کی طلب؟ کیوں محتاج ہدایت سے ہے ہدایت کی طلب؟ دامن کب کوئی پھیلاتا ہے گدا کے سامنے؟ آپ ذرا غور فرمائیے گا اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھکاری بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، فقراء بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ایک فقیر سے نہیں مانگتا، وہ سمجھتا ہے اس کے پاس شاید ہے نہیں تو کیا دے گا، وہ اس سے امید لگاتا ہے، اس کے دروازے پہ جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے جہاں اسے یقین ہے کہ یہاں سے ملے گا۔ توجہ چاہتا ہوں تو کیوں محتاج ہدایت سے ہے ہدایت کی طلب؟ تو جو خود ہدایت کی طلبگار تھے
وہ کیسے ہادی بن سکتے تھے؟ بھائی کوئی گلا سے سوال کرتا ہی نہیں، اس سے مانگتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. سمجھو چاہتا ہوں تو یہ فخر ہے انہیں جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے، کہ مانگا اسے جب اس سے جاتا ہے جس سے ملنے کی امید ہوا کرتی ہے، جس سے ملنے کی امید ہوا کرتی ہے. اب ہم نے اسے اپنا امام بنایا، اسے اپنا رہنما تسلیم کیا، جسے قرآن نے ہمارے لیے رہنما اور امام معین کیا ہے. سلام. اس لیے یہ ہادی وقت ہے، یہ امام زمانہ ہے، یہ امام کائنات ہے، یہ امام دو جہاں ہے. ان سے جو متصل ہو گیا، ان سے جو متمسک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان کے در سے بھٹک گیا، جدا ہو گیا، پہچان نہیں سکا، معرفت حاصل نہیں ہو سکی، تو کیا ہوگا؟ بھٹکے گا، گمراہ ہوگا. اور پیغمبر نے جو کہا تھا کہ میرے بعد ان دونوں سے متمسک رہنا، وہ کون ہے؟ قرآن اور میرے اہل بیت اطہار. اور پوری وہ کیفیت بیان کی کہ صرف متمسک رہنے کا فائدہ دنیا میں نہیں ہے، بلکہ حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ تم وارد ہو گئے ان کے ذریعے سے حوض کوثر تک. اب یاد رکھیے گا، جو حوض کوثر تک پہنچے گا وہی تو جام کوثر پیے گا، جو حوض کوثر تک پہنچے گا وہی تو ساقی کوثر کی زیارت کرے گا. ایک سلامات حتیٰ یردا علی الحوض. اگر تم نے ان دونوں کے دامن سے اپنے آپ کو متمسک کر لیا تو یاد رکھنا تم پہنچو گے وہاں تک. کہاں تک؟ حوض کوثر تک. جب انسان حوض کوثر تک پہنچ گیا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی سعید ہے، دونوں جہاں میں کامیاب ہو. آپ ذرا غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا کہ جگہ 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 اللہ کے رسول نے اپنے بعد آنے والے امام، آنے والے وارث رسول، ہونے والے وارث قرآن کی نشاندہی کی ہے. کی ہے یا نہیں کی؟ ہر جگہ. یہ تو قرآن ہے، قرآن کے بعد رسول کا عمل ہے. کہا حاضہ حسین و فاروق، یہ حسین ان پہچان، حسین و منی وانا میں حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. کبھی پشت پہ بٹھایا، کبھی جوش پہ بٹھایا، کبھی اپنی زلف بطور نہار سونپ دی. توجہ چاہیے، سونپی نہیں سونپی، ساری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. غور کیجیے گا. لیکن ہوا کیا؟ اگر کربلا کا واقعہ یہودی اور نصرانی کے ذریعے سے ہوا ہوتا تو ہمیں اتنا، شاید لوگوں کو اتنا افسوس نہ ہوتا. اس لیے کہ وہ تو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے. لیکن کلمہ گوئے محمد، کلمہ گوئے رسول، جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے، جو نماز پڑھنے والے، جو قاری قرآن ہیں، جو روزے دار ہیں، جو حاجی ہیں، وہ تلوار نیام سے نکالے ہوئے فرزند زہرا کے خون کے پیاسے. توجہ چاہتا ہوں، آپ اگر غور کریں گے، میں مسلسل آپ کی خدمت میں وہ نکات پیش کرتا ہوں کہ مظلوم کربلا کے اوپر کتنے مصائب و آلام ڈھائے گئے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ امام کی شہادت ہو گئی، امام وقت ہے، وارث رسول ہے، وارث کعبہ ہے، وارث قرآن، پہچانایا بتایا. لیکن ہوا کیا کہ امام جب گھوڑے کی زین سے نیچے آئے نا، اور امام کے جسم میں جا بجا زخموں کے نشان تھے. مختل لکھتا ہے کہ بعض شقیوں نے
زمین کربلا کی گرم ریت کو اٹھایا اور حسین کے زخموں کے اوپر لا کے رکھا تاکہ جتنی حسین کو اذیت ہوگی اتنے ہی ہمیں یزید کے یہاں سے انعام ملے گا. اللہ اکبر. یہ مقتل کا فقرہ ہے کہ لاش حسین پامال کیا گیا اور حسین کے جہاں جگہ جگہ جسم پہ مرثیہ میں ہے نا کہ 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اللہ اکبر. ان زخموں کے اوپر فوجی اشبیہ نے آ کے ارے گرم ریتی کو اٹھایا اور اس زخموں میں ڈالنے کی کوشش کی. مقتل لکھتا ہے کہ جن کے پاس تیر ختم ہو گئے تھے نا, جن کی تلوار نیزے ٹوٹ گئے تھے, وہ جھولیوں میں پتھر لے کر آئے تھے اور زہرا کے لال کے اوپر پتھروں سے وار کر رہے تھے. اللہ اکبر. تاکہ یزید کے سامنے ہمیں زیادہ انعام ملے. آپ ذرا یاد رکھیے گا صرف منزل یہی تمام نہیں ہوئی ہے. خولی امام کے سر کو نیزے کی بلندی پہ لیے ہوئے چلا اور اتنی تیزی سے کوشش کر رہا ہے کوفے پہنچے تاکہ اپنے زیاد کی خدمت میں جائے اور کہے اپنے زیاد دیکھ میں حسین کے سر کو کربلا سے لے کر آیا ہوں, مجھے انعام دے دے. رات کا وقت ہے, حسین کا سر کہاں کہاں گیا ذرا غور کیجیے گا. آیا اس کی زوجہ مومنہ تھی, ڈرا کہیں زوجہ کو خبر نہ ہو جائے. اس نے سر کو کپڑے میں لپیٹا, رات کا وقت تھا, اپنے تنور میں لا کے سر حسین کو رکھا. رکھنے کے بعد تنور کو بند کر دیا. اس انتظار میں سو گیا کہ صبح ہوگی تو اپنے ذات کی خدمت میں لے جا کے پیش کروں گا. ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں خولی کی زوجہ اٹھی. اس نے کیا دیکھا کہ تنور میں سے نور نکل رہا ہے. اب جو اس نے تنور سے ڈھکن ہٹایا نا, کیا دیکھا کپڑے میں لپٹا ہوا ایک مظلوم کا سر ہے. اللہ اکبر. جس سے نور نکال رہا ہے. لیے ہوئے خولی کے پاس آئی. آگے کہتی ہے خولی یہ بتا یہ کس کا سر لایا ہے, اس سر سے نور نکل رہا ہے. ارے پورا تنور نور سے روشن تھا. اے ارباب ایک مرتبہ خولی چونک کے اٹھا, اٹھ کے کہتا ہے تم نے اس سر کو کہاں سے نکالا؟ کہ میں تنور سے لے کر آئی ہوں, اس سر سے نور نکل رہا ہے. لو ارباب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے یہ سر مجھے دے دے. کہ جب تک تو نے بتائے گا یہ سر کس کا ہے, جب تک نہ دوں گی یہ معمولی سر نہیں لگتا. ایک مرتبہ لبے حسین میں جنبش ہوئی. اے زوجہ خولی انا بنا فاطمہ الزہرا, انا بنا حضرت محمد مصطفیٰ. میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا, میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. نور بابے تھا. ایک مرتبہ زوجہ خولی جو محب اہل بیت تھی تڑپنے لگی, سر کو گلے جیسے لگا لیا. واہ مصیبتا, واہ غربتا, واہ ہو خولی تم نے یہ کیا کر دیا. اللہ اکبر. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. سر تنور خولی میں رکھا گیا. اس کے بعد جب قافلہ ایک مقام پہ اور ٹھہرا نا تو وہ دیر راہب تھا. اس نے راہب نے جب نکل کے دیکھا کہ کچھ سر لوگ کے نیزہ کی بلندی پہ نصب کیے گئے ہیں, لیکن ان تمام سروں میں ایک سر ہے جس کے چہرے پہ خون بنا ہے, جس کے سر پہ خاک پڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور گلے سے لہو تازہ بہ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ راہب کہتا ہے میں نے دیکھا, غور کیا, لب ہل رہے تھے, میں قریب گیا, میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو اس میں سے تلاوت قرآن سورہ کہف کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ راہب کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا. میں گیا اندر سے عبادت خانے سے, میں ایک تھیلی لے کر آیا. میں نے کہا اسے دے دے, اس سر کو مجھے دے دے, رات بھر کے لیے مجھے دے دے, سن میں تجھے واپس کر دوں گا. وہ پیسے کے لالچی تھے, انہوں نے درہم کی تھیلی لے لی, سر دے دیا. راہب کہتا ہے میں سر لیے ہوئے آیا, میرے اندر جوش محبت پیدا ہوا, میں لیے ہوئے سر آیا, گلاب لایا, گلاب سے میں نے ارے سر حسین کو صاف کیا, خاک کو صاف کیا, معطر کیا, ایک کشت میں رکھا.
رکھنے کے بعد اپنے عبادت خانے میں لا کے رکھ دیا، دروازہ بند کر کے آ گیا۔ ارے رات کے اندھیرے میں ایک بی بی کے رونے کی آواز ارے اس حجرے سے آئی۔ اب میں اٹھا، میں چوک کے اٹھا، میں نے اب جو دیکھا دریچے سے ایک برقع پوش بی بی بار بار سر کو اٹھاتی ہے، چومتی ہے، رخسار میں رخسار رکھتی ہے، پیشانی کا بوسہ، لبوں کا بوسہ، اور یہ کہہ کے روتی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غریبہ، اور یہ کہہ کے روتے روتے بی بی کا غشہ کھا جاتی ہے۔ اے ارباب اعظم، وہ کہتا ہے راہب کہ جب بی بی چلی گئی نا، میں نے دروازہ کھولا، نور کی وادی ختم ہو گئی، میں نے دروازہ کھولا، میں نے سر کو اپنے آغوش میں لیا۔ اے سر، تجھے واسطہ ہے جناب عیسیٰ کی نبوت کا، اے سر تو بتا تو کون ہے؟ یہ بی بی کون تھی جو تیرے لیے اتنا گریہ کر رہی تھی؟ ارے لب حسین میں جنبش ہوئی، راہب نہ پوچھ، انا المظلوم، انا الغریب، انا العطشان، اے راہب میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، ارے مجھے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اے راہب یہ میری دکھیاری ماں میرے لیے گریہ کر رہی تھی۔ راہب نے رخسار پہ رخسار رکھا، مولا اللہ اس قوم پہ لعنت کرے، ان ظالمین کو نیست و نابود کرے جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ مولا میں ایمان لاتا ہوں۔ راہب روتے روتے وہی دم توڑ گیا۔ ہائے کلمہ گوئے امت محمد کیسے تھے جو زہرا کے نام کو پیاسا و شہید۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مولا اپنے واسطہ محمد و محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے اللہ، میرے خالق جہاں کے جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار ان کی جان، مال، عزت، آبرو و ناموس کی تحفظ فرمائے۔ بارہا جو بیمار ہیں وہ شفائے عاجلہ و قابلہ عنایت فرما۔ میرے مالک جو حج و زیارت کے مشتاق میں جلد سے جلد جانا نصیب فرما۔ بارہا جو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو فرش عزا کی توسط سے اور اس ذکر اہل بیت کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ میرے مالک ہمارے آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ ان مجالس کو اور اس گریہ کو پروردگارا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فراہم فرما۔ بارہا تجھے واسطہ ہے فرا دے، بارہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حسین منتقی حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نواب سید سجاد علی اور ان کی اہلیہ محترمہ اور محترمہ امام بادی بیگم اور ان کے شوہر کی رکوع آپ حضرات کے ساتھ۔ کلام